جناب اسپیکر آج بھی ہوش کے ناخن میں، آج بھی ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس 2 دریا ہیں، ہمارے ان دریاؤں کے پانی 24-25 کروڑ لوگوں کی ساری زندگیاں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن انہوں نے تو شروع کر دیا کام۔ انہوں نے جب دریائے چناب کا فلو کم ہو گیا، اور ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں، مل جل کے فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دنیا کے ممالک آج یہ دنیا میں آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ جس کی طاقت ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ بڑے بڑے ممالک حالانکہ ٹوٹلی سرین انڈیا زیادتی کر رہا ہے اور اپنے ایک ناجائز طور پہ وہ جنگ کا آغاز کر رہا ہے، لیکن دنیا کے ممالک کیونکہ اس کا ٹریڈ ہے اس سے بہت زیادہ انڈیا سے، تو ٹریڈ کی وجہ سے اس کی مخالفت نہیں کر پا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اقوام متحدہ میں جا کے، ہم بڑے بڑے جو دنیا میں ادارے ہیں ان کے پاس جا، کیونکہ ہم کسی صورت میں جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ ہم اپنے جگہ پہ جو کچھ بھی ہے ہم ڈٹرمنٹ ہو کے اور ہم حوصلے سے ضرور جنگ کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کہاں ہماری لیکنگ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہماری لیڈرشپ میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا اسی طرح سٹرانگ جواب دے دے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، پوری پاکستان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل جو فیصلہ ہوا ملٹری کورٹ کا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، اس طرح ہوتا ہے قوم میں، اس طرح ہوتا ہے جب ملک پہ جنگ مسلط ہو اور آپ اس طرح کے فیصلے کریں۔ وہ لیڈر جس نے 2/3 میجارٹی سے الیکشن جیتا تھا، جو حقیقی وزیر اعظم ہے، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، اور وہ لوگ جس نے 17 سیٹیں جیتی ہے وہ آج ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے۔ تو کس طرح یہ ملک یونائٹڈ ہوگا؟ ملک تب یونائٹڈ ہوگا جب ہم ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے سب سے پاپولر لیڈر کے ساتھ، ہمارے عوام کے ساتھ جو بے انصافیاں ہو رہی ہے وہ بے انصافیاں ختم ہو۔ جب ہم ایک ہو جائے، عمران خان باہر آ جائے، شاہ محمود قریشی باہر آ جائے، ہماری لیڈرشپ، ہمارے ورکر باہر آ جائے، اور ہم ایک ہو کے عمران خان کے ایک ٹویٹ پہ پوری دنیا میں ایک ٹویٹ چلتا ہے اور اس کے بیان کو کوئی چلایا بھی نہیں جاتا، اور اس بات پہ بھی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ کل میں سن رہا تھا CNN کو ہمارا ڈیفنس منسٹر انٹرویو دے رہا تھا، تو اس طرح کے انٹرویو تو میں نے جب سنا تو میں حیران ہوا کہ ایک اینکر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ پاکستان نے 5 جہاز گرائے ہیں، اس کا کوئی پروف، کوئی ثبوت ہے؟ تو یہ کہتا ہے سوشل میڈیا۔ افسوس کی بات ہے، اس طرح کا جواب اس کو دینا چاہیے تھا۔ اگر یہ شاہ محمود قریشی اس کی جگہ یہ انٹرویو دے دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ انٹرویو کس طرح ہوتا ہے، لوگ کس طرح جواب دیتے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم انڈیا کے خلاف ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، لیکن یہ میں مطالبہ کرتا ہوں سب سے مقبول لیڈر قیدی نمبر 804 کو رہا کیا جائے، اور ہم سب ایک ہو کے اس انڈیا کو، اس مودی کو، اس ہندو کو بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت جو بارڈر پہ جن مسائل کا ہم شکار ہے، اور یہاں پہ بار بار ہمیں ایک بات سننے کو مل رہی ہے کہ جی ہم نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ان مشکل حالات میں ہم نے اتفاق کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ کون سے عناصر ہیں جو اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کے سب سے محبوب لیڈر عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم سے قومی یکجہتی کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کو اور اس ایوان کو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم حلفاً کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کی تقریروں سے کوئی قومی یکجہتی نہیں آئے گی جب تک عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور کل ہم گئے، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی پیغام دے گا، پاکستانی قوم کے نام وہ کوئی پیغام دے گا، ہم قوم کو بتائیں گے، لیکن ہمیں ادھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقات ہی نہیں کرائی گئی، اور ادھر آتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی۔ بالکل اس قومی یکجہتی میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لائیں گے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج سے 2 سال پہلے 9 مئی کے دن
जिस बोंडे तरीके से कौम के महबूब लीडर को गिरबान से पकड़ा गया, उनको घसीटा गया, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, तब से लेके आज तक पाकिस्तानी कौम उन तमाम हाथों से, उन तमाम किरदारों से नफरत करती है जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा, इमरान खान को घसीटा। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, जुबान से मजबूरी के तहत ही हम यही कहेंगे कि हाँ, अगर जंग होगी तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, अगर जंग होगी तो हम अपनी दिफाई अस्करी क़यादत के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मुल्क हमारा है, सरजमीन हमारी है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं, इनकी बाहर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है, ये हमें अपने लीडर ने सिखाया था, ये पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि हमने, हमारी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर वक्त गुजारना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे लीडर को जेल में रखें और मुझसे कौमी यकजहती का तकाजा करें। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ, कौमी यकजहती में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ। इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराएं, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराएं, आपको पता चले अगर मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है तो इमरान खान को ले आए बाहर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्यों आप कौमी लीडर को जरूरत क्या है, किस लिए रखा हुआ है जेल में? पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है, आप भी जानते हैं कि इमरान खान ना मुल्जिम है ना मुजरिम है, बल्कि तमाम के तमाम सियासी मुकदमात हैं उनके ऊपर। लाएं उनको, इधर खड़ा करें, वो जब कहेगा कि वी विल फाइट, पूरे पाकिस्तानी कौम फाइट करेगा, बॉर्डर की तरफ जाएगा, अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा रहेगा। और आपको जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। और इधर वजीर आजम ने जब तकरीर की, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है, मैं अलल ऐलान कहता हूं कि जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द है। लेकिन इनके जाती ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है, मोदी का नाम नहीं ले सकते। और नवाज शरीफ जिसको ये अपना कायद समझते हैं, इंडिया के खिलाफ जंगी हालात में एक तरफ हमारी अस्करी क़यादत जो शापरों की तरह उनके ढोल गिरा रही है, और इनका कायद, इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं, अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? आए, मैं आपको आसान हल बताता हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 9 मई के बाद, आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोड के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चारदीवारियों की पामालियां की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने देवाल में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाएं, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखे। अगर 50-60 लाख से कम लोग हुए तो मेरा नाम शायद खत्म नहीं होगा।